ناظرین، لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے کو 72 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں۔ اب تک ان مجرموں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے جنہوں نے اس خاتون کے ساتھ 3 بچوں کے سامنے زیادتی کی تھی، اور پورے پاکستان کے پاس ایک غصہ پایا جاتا ہے، غم و غصہ پایا جاتا ہے سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے خلاف، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ خاتون رات 12 بجے کے بعد جب نکلی تو یہ اپنے ریپ کی خود ذمہ دار ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے سی سی پی او لاہور کو معطل کیا جانا چاہیے، اور کب تک پاکستان کے اندر اس طرح سے خواتین سے زیادتی کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے محترم ناصر سلیمان صاحب، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے۔ ناصر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور مجھے جوائن کریں گے مرزا محمد جاوید صاحب، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے دور حکومت میں زینب کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا، اور جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب اس زمانے کے شہباز شریف صاحب ایکٹیویٹ ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب اس طرح سے ایکٹیویٹ نہیں ہوئے؟ اگر عثمان بزدار صاحب ہوتے تو آج ان کے گھر پہنچے ہوتے، میاں شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی نا، تو ان کے یہ ایسے نہیں کہنا تھا کہ جو عورت 6 بجے کے بعد اپنے گھر سے نکلے گی تو وہ خود ذمہ دار ہوگی۔ یہ مدینہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے عورت کو تفظ دینا، بلکہ سبھی کو تفظ دینا۔ لیکن آج تک میرا حال ہے میں نے نہیں دیکھا کوئی بزدار صاحب دا ایسا بیان آیا اور نوٹس لیا ہے۔ بھائی یہ نوٹسوں سے کام نہیں ہوگا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کم سے کم تقریباً 70 کے قریب یہ واقعہ 6 ماہ کے اندر ہو چکے ہیں، جو 4 دن پہلے اسمبلی میں بھی یہ بار بار کہا گیا۔ اگر یہ جو پولیس کو ہم ذاتی مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ حل نہیں ہو سکتا۔ پولیس کو ہمیں پولیس کے معاملے میں دخل اندازی یا سیاست ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ پولیس کا کام ہے عوام کو تفظ دینا، یا پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم پولیس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے ایسے استعمال کریں۔ آپ نے دیکھا ہے جب یہ پتھروں والا واقعہ بنا ہے، ہم نے کیا بھی نہیں ہے تو پولیس نے دن رات ریٹیں شروع کر دی ہے، نہیں دیکھا کوئی ایم پی اے، نہیں دیکھا کوئی ایم این اے۔ آج پولیس وہ کہاں ہے؟ آج وہ سی سی پی او کو ایسے بیان نہیں دینے چاہیے کہ آج تو پی ٹی آئی کی میں کہتا ہوں ایک عورت پی ٹی آئی کے ایک ممبر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سی سی پی او صاحب نے یہ ایسے لفظ جو بولے ہیں یہ نہیں بولنے چاہیے۔ اگر جن بچوں کے سامنے ان کی والدہ کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، کیا وہ بچے اپنی پوری زندگی میں یہ اپنے دل سے پہلے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب ناصر صاحب سے لوں، میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو میں دکھاؤں کہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب نے کیا کہا، دیکھیے۔ کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کے علم میں ہو تو رات 12:30 بجے ڈیفینس سے نکلی ہیں ادھر جانے کے لیے گوجرانوالہ۔ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے، اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر لو، کیونکہ اس سائڈ پیٹرول پمپ نہیں ہوتے۔ کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کے علم میں ہو تو رات 12:30 بجے ڈیفینس سے نکلی ہیں ادھر جانے کے لیے گوجرانوالہ۔ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے، اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر لو، کیونکہ اس سائڈ پیٹرول پمپ نہیں ہوتے۔ عمر شیخ صاحب نے یہ سب کچھ جو کہا، اور کل جو ایک نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کامران خان صاحب نے، جو کہ ایک سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے 3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے سوال کیا کہ عمر شیخ کے ان بیانات پر ان کا کیا رد عمل ہے، تو انہوں نے کس طرح سے رسپونڈ کیا، دیکھیے۔ یہ جو گفتگو فرمائی ہے سی سی پی او صاحب نے، اس نے تو جنتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ خان صاحب، جس طرح آپ نے یہ گفتگو سنی ہے کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں اس سے ہم کسی بھی صورت غفلت نہیں کر سکتے، چونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے تو اس کی ذمہ داری ہمارے پہ ہے۔ ہم انشاءاللہ جو اس کے کلپریٹس ہیں اس تک ہم پہنچیں گے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔
آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو بھی واقعہ ہوا ہے الحمدللہ ہم نے تمام کے جو ملزمان ہیں ان کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے. تو انشاءاللہ آپ تھوڑا وقت دیں تو یہ بھی انشاءاللہ اس کو ہم ٹریس کر لیں گے اور ان کو ان کے اپنے انجام تک پہنچائیں گے. آپ ٹریس اس گفتگو کی بات کر رہا ہوں جو کہ گردش کر رہی ہے اس وقت پورے پاکستان میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، جو کہ عمر شیخ صاحب نے آپ کے سی سی پی او نے کی ہے. آپ نے کیا اس پر، آپ کا کیا رد عمل ہے اس گفتگو پہ؟ جی اس واقعے کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے ہوم سیکرٹری اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے تمام جو پہلو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ زیر غور لائیں گے اور اس کا جو رزلٹ ہوگا پھر ہم پوری قوم کو بتائیں گے انشاءاللہ. اس گفتگو نے پھر میں کہوں گا کہ یہ جو جلتی ہے اس پہ تیل کا کام کیا ہے. خان صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا ہر پہلو سے، ہر زاویے سے اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی اور جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے اور اپنی جو ہماری ڈیوٹی ہے اس سے ہم بھاگیں گے نہیں انشاءاللہ. کامران خان صاحب نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے سوال کیا کہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ کا جو یہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا اس کے متعلق وہ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس بات کا جواب دینے سے گریز کیا اور یہ صرف یہی کہا کہ ملزمان کو جلد پکڑ لیا جائے گا. گویا انہوں نے کامران خان صاحب کے اس سوال کا جواب دینا ہی نہیں پسند کیا جس میں انہوں نے سی سی پی او عمر شیخ کے سوال کے متعلق بات کی. لیکن اس سے پہلے کہ میں ناصر سلمان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، میں ان کا موقف نو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ سی سی پی او لاہور نہ صرف اپنے موقف پر قائم رہے بلکہ آگے بڑھ کر انہوں نے کیا کہا. دیکھیے. میں سیدھی بات کرنے والا آفیسر ہوں. میں نے انہیں کہا کہ یار کیا ہم اپنی بہن کو اکیلے بچوں کے ساتھ جانے دیتے ہیں؟ 12:30 بجے نہیں جانے دیتے. پاکستان کی کوئی سوسائٹی نہیں جانے دیتی کہ وہ اگر جانے دیں بھی صحیح کسی ایمرجنسی سے تو ہم اسے کہتے بیٹا چیٹی روڈ سے جاتے. یہ باتیں کرنے سے میرا مراد اس کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں ہے. اس کی فیملی فرانس کی ہے، اس کا ہسبینڈ فرانس رہتا ہے. اس نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے کہ اس کی اورینٹیشن میں فرانس تھا. معاشرے وہاں پہ صرف لا سے نہیں محفوظ، وہاں اخلاقی قدروں سے محفوظ ہے، رول آف لا کی وجہ سے محفوظ ہے، ریٹ آف گورنمنٹ کی وجہ سے محفوظ ہے. اس لیے بچیاں وہاں پہ رات کو ٹریول کرتی ہیں. عورت اکیلی بیٹھی رہے بچوں کے ساتھ کہ اس کی حالت کیا ہوگی. پھر اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جائے اس کی کیا وہ ڈس اورینٹڈ تھی. اس نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے اسکیچ، آپ اس کا اسکیچ بنوا دیں مجھے، اس کا پوریا بتا کے کسی کو اچھے آرٹسٹ کو کہیں بنائیں. بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. یہ باتیں ہیں کہانیاں کہ یاداشت کے اوپر اسکیچ بنوانا. یاداشت ہے نا سائنٹیفک تو طریقہ کار نہیں ہے، یہ آرٹ ہے. تو ہمارا ریلائنس اس پہ کم ہے. اس سے زیادہ شرمناک بیان شاید پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کسی پولیس آفیسر نے نہیں دیا ہوگا کہ اگر ہماری مائیں بہنیں رات کے وقت باہر نکلتی ہیں تو انہیں نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ اس طرح سے ان کے ریپ کا خطرہ ہوتا ہے. حسن مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. حسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ نے بھی سی سی پی او لاہور کا یہ بیان سنا ہوگا جس میں انہوں نے خاتون کو ہی مورد الزام ٹھہرایا کہ وہ رات کو باہر نکلی کیوں تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریپ کا مقدمہ، اس ریپ کا جو معمہ ہے وہ حل ہو پائے گا؟ حسن صاحب بہت شکریہ اویس. میں نہ تو وہ کلپ سن چکا ہوں جو کامران خان اور بزدار صاحب کے درمیان. حسن صاحب، کامران خان صاحب نے 3 دفعہ، 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ عثمان بزدار صاحب سے پوچھا کہ سی سی پی او عمر شیخ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر وہ کیا کہیں گے، تو عثمان بزدار صاحب نے ان کی اس بات کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا اور بار بار ایک ہی اسٹیٹمنٹ دہراتے رہے کہ جلد ان ملزمان کو پکڑ لیا جائے گا. جی بالکل جی. اسی طرح یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، میں نے تو جو عمر شیخ صاحب کا جو کلپ دیکھا ہے اور جو انہوں نے کہا ہے وہ انتہائی شرمناک بات ہے. انہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا. بلکہ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو شیخ صاحب نے کہا. یہ اگر آپ
2007 میں دیکھیں جب بی بی پہ اٹیک ہوا 18 اکتوبر کراچی میں، تو اس وقت عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح کا بیان دیا تھا کہ جب طالبان کو چھیڑیں گی تو پھر یہ حملے تو ہوں گے. تو یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت یہ باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا، یہ بیان دینا ضروری نہیں تھا. آپ اگر تھانوں میں چلے جائیں تو آج بھی تھانوں میں اگر کوئی غریب آدمی جاتا ہے اور وہ اپنی بچی کا بتاتا ہے کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی بالکل ان دا کریکٹر ہی لوز ہونا ہے، یہ ہونی ہی جدی ہے جی. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ایک ٹپیکل پولیسیے کا ہوتا ہے. انتہائی قابل مذمت ہے. اور میں نے آج بھی اس پہ ایک ٹاک میں کہا ہے کہ اس پہ پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے اور اس کو پرسو کرنا چاہیے. اگر اسی طرح ہو، اگر ٹیکس پیئر کی حفاظت جو ہے وہ پولیس نہیں کرے گی، ریاست نہیں کرے گی، تو پھر کون کرے گا؟ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے سی سی پی او کے پیچھے بھی سیکیورٹی کے ڈالے دوڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا حسن مرتضی صاحب، اس سے پہلے کہ میں ناصر صاحب سے اس بات کا جواب لوں، صرف ایک چھوٹی سی بات پر رسپونڈ کر دیجئے گا کہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی تعیناتی کے بعد ہی سوشل میڈیا پر ان کے متعلق حکومت پنجاب کے انٹیلیجنس بیورو کی آفیشل ڈاکیومنٹس سرکولیٹ کر رہے ہیں جس کے مطابق وہ اس عہدے کے لیے ایلیجیبل نہیں تھے. تو اس طرح کے افسران کی تعیناتی کا مقصد کیا صرف اور صرف مستقبل کے راؤ انوار اور عابد باکسر پیدا کرنا ہے؟ دیکھیں جی، میں اس میں کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے جی. جواب دہ تو حکومت ہے جی، ہمیں حکومت کو جواب دہ بنانا چاہیے. آپ اس سی سی پی او سے کیا توقع کر سکتے ہیں جس نے آتے ہوئے اپنا آئی جی کھا گیا، جس نے اپنا آئی جی کھانے سے آغاز کیا ہے، وہ اس پنجاب کو یا اس شہر کو کیا سرو کرے گا؟ ٹھیک، حسن صاحب ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناصر صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، ایک پولیٹیکل تنقید ہوتی ہے، سیاسی تنقید ہوتی ہے، اپوزیشن آپ پر دن رات کرتی ہے، میڈیا آپ پر دن رات کرتا ہے، لیکن اس سی سی پی او لاہور کے بیان نے پورے پاکستان کے سینٹیمنٹس کو، ایون حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والی خواتین نے اس بیان کی مذمت کی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اندوہناک واقعہ ہوا ہے یہاں لاہور میں موٹر وے کے اوپر رنگ روڈ پہ جو سیال کوٹ ملا ہے، وہ بہت قابل مذمت ہے. اور ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام بھی ہے کہ ہماری قوم کی مجموعی ہلاکی صورتحال کس انداز کی ہے کہ آج پورے پاکستان کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور اس کے اسباب کیا ہیں. جہاں تک میں نے ابھی تک کی گفتگو سنی ہے، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے فوری طور پہ یہ معلوم کیا جائے کہ اس کے اصل اسباب کیا ہیں. اس کے حوالے سے کمیٹی بنائی، راجہ بشارت صاحب نے آج معائنہ کیا ہے، اور ہم نے اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں اور ان کی فرانزک ہم کروا رہے ہیں تاکہ اس کی بیسیکلی ملزمان کو جلد از جلد پکڑا جائے. ناصر صاحب آپ بالکل وہی کام کر رہے ہیں. ناصر صاحب آپ بالکل وہی کام کر رہے ہیں. میں چھوٹی سی بات کروں گا ناصر صاحب، میں بالکل چھوٹی سی بات کروں گا ناصر صاحب. آپ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو کل عثمان بزدار صاحب نے کیا. آپ سے ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے بیان کے اوپر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہے؟ آپ اس کے اوپر رسپونڈ کرنے سے بھی گریز کر رہے ہیں. ایسا بات نہیں ہے. ایک تو میں بتاؤں کہ پولیس کا محکمہ پولیس پنجاب کا میں کوئی ترجمان نہیں، میں گورنمنٹ آف پنجاب کا ترجمان ہوں، اور وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ماتحت ہے. وہ میں آپ کو وہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے مناسب ہوگا کہ آپ ان کے ترجمان سے، کیونکہ اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے. آپ کو کوئی افسوس ہی نہیں ہے عمر شیخ صاحب کے بیان؟ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں یہ انتہائی قابل مذمت تمام واقعہ ہے. نہیں واقعہ نہیں، عمر شیخ صاحب کے الفاظ، ناصر سلمان صاحب عمر شیخ صاحب کے الفاظ، ناصر صاحب واقعہ نہیں، عمر شیخ صاحب کے الفاظ کہ رات کو بہو بیٹیوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. نہیں میں بتاؤں اس کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ تمام واقعے کو سن کے اس کو جب مجھے پتہ چلا
تو انتہائی قابل مذمت ہے. یہ نہیں، سوچ کا آپ کے معیار- نزدیک عمر شیخ صاحب کے الفاظ قابل مذمت نہیں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حوالے سے میں یہ اتھارٹی نہیں ہوں. سر آپ اتھارٹی نہیں ہیں، آپ ان کے بیان پر بات تک کرنے سے گریز کر رہے ہیں. نہیں میں یہ گریز نہیں کر رہا. یہ میرا دو بیسک مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ سیاست نہ کریں بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس طرح کے واقعات آپ کی کو ختم جماعت کیا سے جائے. تعلق اس رکھنے کے والی حوالے سے خواتین ہم بھی نے یہ کہہ آج رہی یہ ہیں. بات کو پورا یقینی بنا رہے ہیں کہ ملزموں کو جلد ناصر سلمان صاحب کیا سی سی پی او لاہور کو یہ سٹیٹمنٹ زیب دیتی تھی؟ بات کر کے تمام واقعے سے اس کی پہلو تہی کروں. دیکھیں میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت ڈٹرمنٹ ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. سی سی پی او لاہور صاحب عمر شیخ صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بہو بیٹیوں کو رات کو اس طرح سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، ریپ کا خطرہ تھا، یہ سٹیٹمنٹ پورے پاکستان میں تنقید کا نشانہ بن رہی ہے. آپ اس سٹیٹمنٹ پر بات کرنے پر تیار ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے عثمان بزدار صاحب کا بھی جو بیان ہے اس کو سننے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہیں کامران خان صاحب نے حوالے سے تمام پہلوؤں. سر آپ وہی کر رہے ہیں جو عثمان بزدار صاحب نے کیا. آپ کو عمر شیخ صاحب سے اتنا ڈر لگتا ہے؟ یار میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. دیکھیں عمر شیخ صاحب کے جو سٹیٹمنٹ ہے میرا خیال ہے بہت مناسب ہوگا کہ آپ ان کو اپنے انٹرویو میں بلائیں اور آپ ان سے پوچھیں. وہ میرے پروگیٹو نہیں ہے کہ میں ان کے پروگرام کے اوپر ان کا انالیسس نہیں میں آپ کو پھر بتاؤں. ہماری حکومت اس حوالے سے تمام تجربے کار لاتے ہوئے دیکھیں اس کے تمام پہلوؤں کے اوپر ہم بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. ترجمان پنجاب حکومت کے ناصر صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سی سی پی او کو بلایا جائے. بھائی جان سی سی پی او کو کیوں بلانا ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے وزیر اعلیٰ. وزیر اعلیٰ کو جواب دینا چاہیے کہ ہم کس سے سوال کریں. ہمارا فرض نہیں ہے ہم سی سی پی او سے بات کریں یا آئی بی سے بات کریں. اس کا جو مدینہ ریاست کے دعوے دار ہیں یہ ان کا اس معاملے میں پوری تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں نہیں کر رہے ہیں جو صاحب ہم ان الفاظ کی میں تو آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے اس اندوہناک واقعے کو اس بات کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ ہم آگے بڑھیں. اور اس میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی مرزا صاحب، جو بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے ہم تو مذمت کر رہے ہیں. ہم تو دعا کر رہے ہیں. عمر شیخ کی مذمت نہیں کر رہے آپ. جی مرزا صاحب، جو یہ زیادتی ہوئی ہے ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ خودکشی نہ کر لے کیونکہ ہمیں اسے تفظ دینے کی بجائے. آپ کو پتا ہے مرزا صاحب، آپ کو پتا ہے جب جائے وقوع پر، مرزا صاحب سن لیں میری بات، جائے وقوع پر جب ایجنسی کی اور پولیس کے اہلکار پہنچے تو اس خاتون نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر منت کی کہ مجھے گولی مار دی جائے اور میرے خاندان والوں کو نہ بتایا جائے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مرزا صاحب سر دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بچوں کو کیا جواب دے گی، اپنے خاندان کو کیا جواب دے گی. آج سی ایم بات نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کہ پنجاب کا سسٹم جو اسلام آباد سے چلتا ہے یہ اسلام آباد سے نہیں چلنا چاہیے. پنجاب حکومت کو خود مختار ہونا چاہیے اور اس کا جواب دے ہم سی ایم کو ہی سمجھتے ہیں اور پنجاب حکومت کو سمجھتے ہیں. لیکن پنجاب حکومت یہ کمیٹیاں بنا رہی ہے. کمیٹیاں بننے سے نہیں ہوتا. آج اگر شہباز شریف صاحب ہوتے، نواز شریف صاحب ہوتے تو ایسے سوال کسی سی سی پی او کی جرت نہ ہوتی. کیسے سوال کرتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ خود ہاتھ رکھتے سر پر اور اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں. لیکن بھائی علی تو یہ بات کرنا، یہ بھائی علی تو بات کرنا میں پسند نہیں کر رہا. آج کہہ رہے ہیں کہ سی سی پی او صاحب کو تو واقعے کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ اس معاملے میں یہ سیاسی طور پہ اس کو نہ کریں پلیز خدا کے لیے. کیس کی تحقیقات ہو رہی ہے اور ملزموں کو پکڑ کر قانون کو مطابق سزا دینے کے حوالے سے آگے بڑھنے سے مت روکیں. سلمان صاحب میری بات سنیں. ایک سیکنڈ مرزا صاحب، ایک سیکنڈ. ناصر سلمان صاحب آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. بار بار عمر شیخ صاحب کے ان الفاظ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جب آپ رات کو 12:30 بجے کے بعد اس طرح سے جی ٹی روڈ کی جگہ موٹر وے پر نکلیں گی تو آپ کے ریپ کا خدشہ بڑھ جائے گا. کیا ایک کوتوالے شہر کو اس طرح کے الفاظ زیب دیتے ہیں؟
नासिर साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरे वाकये के अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप मुझसे बार बार उमर शेख साहब के जो बयान है सर, उन पे असल कमेंट मसला देना यही चाहते है हैं। ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके नजदीक उमर शेख मत साहब का करें। बयान कोई मैं मान नहीं नहीं कहना सकता। चाहता, मैं किसी भी उमर ऐसे शेख शख्स साहब का आपके किसी बयान के ऊपर अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेना नासिर सलमान ना ये साहब, मेरी आपके जिम्मेदारी मातहत है ना ना पंजाब ही मैं गवर्नमेंट। आपको बता चुका हूं कि मैं पंजाब पुलिस का तर्जुमान हूं। अच्छा, मैं आपको बताऊं अगर आप इस हवाले तर्जुमान है से- ना पंजाब देखिए, हुकूमत के? मैं पंजाब हुकूमत के का मातहत आपको है ना बताना पंजाब चाहता पुलिस? हूं। देखिए, मैं आपको पंजाब हुकूमत की स्ट्रेटेजी से बताना चाहता हूं कि वजीर आला ने भी कहा है कि हम अपनी जिम्मेदारी से ना भागेंगे, ना इस हवाले से कोई नरमी बरतेंगे। कमेटी फौरी तौर पे काम कर रही है जिसमें सर, आप लोगों ने इसी तरह के बयानात सानिया साहिवाल के मौके पर भी दिए थे। टारगेट दिया गया आपने फौरी इसी तौर तरह पे के बयानात मुल्ज़िमों को सानिया ढूंढा रहीमिया जाए खान के मौके और पर भी उनको दिए थे। कोर्ट तक पहुंचाने के नासिर साहब, हवाले से नासिर साहब, जल्द अज जल्द नासिर साहब, तमाम नासिर साहब, ये जो नासिर साहब, ये जो वसाइल रेटरिक उनको इस्तेमाल है, किया नासिर जाए। साहब, ये जो रेटरिक है, आपने इसी तरह के बयानात सानिया साहिवाल के मौके पर दिए थे, कोई नतीजा नहीं निकला, किसी मुजरिम को फांसी नहीं हुई। इसी तरह के बयानात आपने सानिया रहीमिया खान के मौके पर दिए, सलाहुद्दीन के मामले पर कोई नतीजा नहीं निकला, किसी को सजा नहीं हुई, और अब इसी तरह के बयानात आप इस साने पर दे रहे हैं और अपने सीसीपीओ को डिफेंड करने के लिए पूरा पाकिस्तान देख रहा हमारे है। सीसीपीओ से जी। क्या मुराद ले रहे हैं? नहीं, वो पुलिस हर एक डिपार्टमेंट की CCPO ऑफिस आपने लगाया है ना उसको। देखिए, मैं आपको आपने बताऊं, लगाया है ना आप उसको, इस शोएब मामले को दस्तगीर की कुर्बानी सियासी देकर। तौर पे ना लेके आपने जाएं लगाया है और ना इस उसकी मामले शोएब में दस्तगीर भी की कुर्बानी खुदा देकर। के वास्ते सियासत को ना जी। चमकाएं। मैं आपसे अपील करता हूं, पूरी कौम इस वक्त इस इहलाकी बहरान जिसका हमें सामना है उसकी तरफ देख रही है। देखें, मैं आपको एक मर्तबा फिर अपील करता हूं कि इस सारे मामले की तहकीकात के हवाले से हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इससे नहीं भागूंगा, लेकिन आप एक खास पहलू के ऊपर बात करके ये गलत खुदा के वास्ते गलत क्या जिम्मेदारी है? शायद बुज़दार साहब ने क्या हमारी कहा है? किसी बुज़दार जो साहब हमारी का तो जो एक ऐसा टेंडेंसी बयान है उसके चले, अंदर आपको नासिर साहब, शक चले, है। आपने अपनी बात के ऊपर आप कायम रहे। हसन मुर्तजा साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। नासिर सलमान साहब हमारे बार बार कहने के बावजूद भी अपने सीसीपीओ के बयान के ऊपर बात करने के ऊपर आमादा नहीं हुए। आप समझते हैं कि इस वक्त स्टेट विद इन अ स्टेट कायम हो चुकी है? देखिए जी, मेरा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि किसी को तो हम जो कर रहे हैं टाइम ज़ाया कर रहे हैं जी। इसका डायरेक्टली जिम्मेदार जो है वो हुकूमत वक्त है, हुक्मरान है, उस्मान बुज़दार साहब है, इमरान खान साहब है, वज़ीर मवासलात, जिनकी जुरिस्डिक्शन में ये सारा वाक़या हुआ, जो चाहे वकूआ है, जिस पे ये टैक्स वसूल करते हैं मोटरवे पे सफर करने के लिए, उसमें एक खातून की रिक्वेस्ट पर भी उसकी मदद के लिए ना आने वाली पुलिस की जिम्मेदारी आज तक किसी ने नहीं ली। सही बात है। तो मोटरवे खोलने की जरूरत क्या थी जिस वक्त तक वो मुकम्मल नहीं थी? लाहौर से सक्खर तक की मोटरवे पे ना पेट्रोल पंप है, ना कोई खाने ना कोई सर्विस स्टेशन है, ना कोई सर्विस स्टेशन है, कोई वॉशरूम्स है। सेम पोजीशन जो है वो लाहौर सियालकोट मोटरवे पे है। अगर रास्ते में किसी की गाड़ी खराब हो जाए अचानक हादसाती तौर पर, तो क्या पुलिस सिक्योरिटी नहीं देगी? अगर नहीं दे सकती तो वो शाहराहें बंद क्यों नहीं कर देते? सही बात है। क्यों नहीं कह देते कि हुकूमत वक्त जिम्मेदार नहीं है? हम एक सीसीपीओ को डिस्कस कर रहे हैं, वो तो उसकी एक मुजरमाना गफलत है जो उसने की है, उसका तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सैक करना चाहिए, उसको नया कोई सीसीपीओ लगाना चाहिए। और इस हुकूमत के लिए कोई ऐसा ये नया काम नहीं है। ये तो हर 2-3 महीने के बाद आईटी बदल देते हैं, एक सीसीपीओ पे ये। अच्छा हसन साहब जरा ये रुकिएगा, हसन साहब रुकिएगा, मिर्जा साहब एक सेकंड मुझे दीजिएगा। नासिर सलमान साहब, खातून ने 2:11 के ऊपर मोटरवे पुलिस को 130 के ऊपर कॉल किया और बताया कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है। मोटरवे पुलिस ने उसको ये जवाब दिया कि हमने आपकी कॉल FWO को फॉरवर्ड कर दी है, और 2:49 पर FWO की जगह डॉल्फिन पुलिस ने यानी पंजाब पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। वो जगह जहां पर ये वाकया पेश आया, जुरिस्डिक्शन किसकी थी नासिर साहब? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, हसन मुर्तज़ा साहब ने भी आपको बताया है कि ये जो मोटरवे का ये सेक्शन है लाहौर
सियालकोट सेक्शन, ये अभी बिल्कुल रिसेंटली इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसके ऊपर ट्रैफिक को इजाज़त दी गई कि वो अपना सफ़र कर सकते हैं जो इस्लामाबाद जाते हैं लाहौर से और जो सियालकोट। इसमें अभी तक ये वज़ारत मुवासलात के अंडर है जहाँ पर मोटरवे पुलिस की जूरिसडिक्शन है, पंजाब पुलिस की जूरिसडिक्शन नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो वाकया पेश आया है क्योंकि ये बिल्कुल नई थी, इसके अंदर जो गफलत हुई है जिस डिपार्टमेंट से हुई है। अच्छा, मोटरवे पुलिस तो ये कह रही है नासिर साहब, मोटरवे पुलिस ये कह रही है कि हमारी जूरिसडिक्शन नहीं है, ये एफडब्ल्यू की मैं आपको बता jurisdiction चुका है। हूं कि देखें मोटरवे का जो भी सेक्शन है, जो हमारे यहाँ रिंग रोड भी है, वो मोटरवे पुलिस की यानी मुराद सईद साहब इस वाकये के जिम्मेदार है ना, वो वज़ीर मवासलात है। चले बहरहाल मैं ये समझता हूं कि हम इसके लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जैसे हमने आटा और चीनी के लिए कमीशन की रिपोर्ट को जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। नहीं, देखें ये आप नहीं कह सकते। हमारी पूरी कोशिश है कि अवाम को आगाह करें कि कहां पर गलती हुई है और फ्यूचर में इस गलतियों का सद्देबाब करने के हवाले से हमें फौरी तौर पे क्या इकदाम उठाने चाहिए। देखें इस हवाले से फौरी तौर पे पंजाब पुलिस को वहाँ पर डिप्यूट किया गया है कि जब तक मोटरवे पुलिस वहाँ टेक ओवर नहीं करती इस अंदोहनाक वाक़ये के बाद, तो फौरी तौर पे इस ज़रूरत को अहमियत से महसूस किया गया है कि वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से यानी आपकी राय में नासिर साहब, आपकी राय फौरी तौर पे नासिर साहब, आपकी राय में ये जुरिसडिक्शन मोटरवे पुलिस की थी और मोटरवे पुलिस की जानिब से अपने फराइज से गफलत बरती गई है। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, ये बिल्कुल न्यूली बिल्ड एक एरिया है जिसके अंदर जो TROs हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का जो पीरियड होता है उस हवाले से, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने बताया कि लाहौर सक्खर के ऊपर जो मोटरवे की सर्विसेज है वो काम नहीं शुरू किया। आपको मैं बताऊं, मैं पेशावर से आ रहा था, आप सुन ले पहले, पेशावर से आ रहा था तो वहां पर पेशावर टू इस्लामाबाद सेक्शन पे कुछ जगहों पे मोटरवे सर्विसेज को अपग्रेड किया गया है। देखें आप इस मामले में ये बात को बिल्कुल इस अंदाज में लोगों के सामने पेश ना करें कि हम इस तरह के डिपार्टमेंटल जो प्रोसीजर होते हैं उसमें कोई महकमाना गफलत दानिस्ता तौर पे कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि इस हवाले से आपने 3 पॉइंट्स कहे कि वो डॉल्फिन ने वहां रिस्पॉन्ड किया, पंजाब पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन है या वहां मुवासलात की जो ज्यूरिसडिक्शन है। मैं आपको बता चुका हूं कि इस हवाले से कमेटी का मैंडेट ही ये है कि तमाम हकाइक को जांचे और जो मुजरमान है, जो मुल्जमान है इस हवाले से उनको पकड़े और जो जो डिपार्टमेंट पहले इसमें गफलत का शिकार हुए मोटरवे पुलिस वो आपने उनको ब्रेक लेनी है, फ्यूचर में भी यकीनी बनाना है कि मुल्क पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया ना हो जिससे हमारे ब्रेक लेनी है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने 18 दफा पूछने के बावजूद उमर शेख साहब की स्टेटमेंट पर बात करने से कामयाबी से गुरेज किया। नाज़रीन, जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो हम मिर्जा जावेद साहब से पूछेंगे कि ऑपोजिशन रहनुमा के तौर पर वो इस सारे मामले पर क्या टेक रखते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जो लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर उस खातून के साथ पेश आया जिसमें 3 बच्चों के सामने उस खातून के साथ ज्यादती की गई। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लोग इस तरह के जुमले भी लिख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब से या पंजाब पुलिस से लोगों को इस बात की तवक्को है, उस पंजाब पुलिस से इस बात की तवक्को है जो बच्चों के सामने माँ बाप को कत्ल करने से गुरेज नहीं करती, तो बच्चों के सामने माँ के रेप होने वाले मुजरिमों को पकड़ने के ऊपर किस तरह से आमादा होगी मिर्जा जावेद साहब? जी देखें, जैसे बुज़दार साहब ने जिन बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल किया गया और उसके जिम्मेदारों को सजा देने की 19 जनवरी बच्चों को 2019 गुलदस्ते पेश कर रहे हैं कि किसी का बाप कत्ल हो जाए उसे गुलदस्ता नहीं दिया जाता, उस पर शफकत का हाथ रखा जाता है। आज भी यही वाकया हो रहा है कि ये गुलदस्ते दे रहे हैं, ये शफकत का हाथ नहीं रख रहा है। इस वाकया में या तो CCPO साहब को जाना पड़ेगा, अगर CCPO साहब नहीं जाएंगे तो CM बुज़दार साहब को जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार बुज़दार साहब हैं। हम तालबा करते हैं कि आज बुज़दार साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए और इस्तीफ़ा देकर ये बात करनी चाहिए। ये कोई बात है कि
इतना बड़ी ज्यादती और जुल्म होने के बावजूद बेशुमार डिकेटियाँ होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, इतना ज़्यादा क्योंकि बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। मेरे भाई अभी कह रहे थे कि नोटिस लिया, खुदा के लिए इस बात का नोटिस ना लिया जाए। अगर इमरान खान साहब ने चीनी का नोटिस लिया तो आपने देखा चीनी कहाँ पहुँच गई, उसने पेट्रोल का नोटिस लिया, आपने देखा पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। भाईजान ये नोटिस लेने वाली बात नहीं है, ये अमली काम करने वाली बात है। आज जो लोग, एक वाक्य मुझे याद आ गया, चंद दिन पहले हुआ था, एक वाक्य मिर्जा साहब, इन लोगों को तो आए हुए 2 साल हुए ना, ये पंजाब पुलिस तो आपकी ट्रेंड की हुई है, जिस तरह से मॉडल टाउन के अंदर आप लोगों ने इस पंजाब पुलिस को यूज एक किया। बात बताता हूं, अगर फौज हो ना गिदड़ों की तो उनका कमांडर शेर हो तो सारे शेर होते हैं, अगर शेरों की फौज हो तो कमांडर, मैं वही लफ्ज़ कहूँगा गिदड़ो, तो वो सारे गिदड़ होते हैं। ये कमांडर पे होता है, ये इसका ज़िम्मेदार बुज़दार साहब है, जो बुज़दार साहब जवाब ही नहीं दे रहा है, क्योंकि CCPO लगाने का या हटाने का बुज़दार साहब को भी इख्तियार नहीं है, किसी को इख्तियार नहीं है। वो इस्लामाबाद से आर्डर आते हैं, ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद से कैसे आर्डर आएंगे। भाईजान पाकिस्तान आपने चलाना है और इसके ज़िम्मेदार आप हैं। अगर ये ना हुआ तो आज मैंने देखा है, बल्कि आपने भी सोशल मीडिया पर देखा है, औरतें एहतजाज करने के लिए निकल रही हैं कि ये इतनी बड़ी ज्यादती होने के बावजूद अच्छा, ऐसे सवाल किए जा रहे हैं। सर, जो पुराने वक्त में पुलिस करती थी, ये जी रेप कैसे हुआ, ज्यादती सही बात है कैसे हुई, हसन मुर्तज़ा साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? नहीं है हमें। हसन साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हसन मुर्तज़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। नासिर सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब तक इस मामले में तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, ये तो पता होगा ना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसके फौरी बाद मैं आपको पहले भी यही बताने की कोशिश करता रहा कि इस मामले को सियासी रंग देने की बजाय हमें सोचना पड़ेगा कि इसके हवाले से अब हमें क्या करना है। हमने फौरी तौर पे इसके मुतल्लिक एक हाई लेवल की कमेटी बनाई है। राजा बशारत साहब ने वहाँ पर जाए वकूआ का दौरा किया है और इस हवाले से पुलिस की और इंटेलिजेंस के डिफरेंट इदारों की टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ पहलुओं पे काम कर रही हैं, जिसके हवाले से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसकी रोकथाम के हवाले से हमें फौरी तौर पे मुख्तलिफ किस्म के प्रिकॉशन मैयत लेने हैं और कानून को इम्प्रूव करना है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उस्मान बुज़दार साहब डिटरमिंड है कि इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़मान को न सिर्फ इबरत का निशान बनाया जाएगा, बल्कि इस हवाले से फर्दर इन जुर्म के अंदर मुलव्विस लोग तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, पंजाब में ड्राइविंग करने वाली खवातीन क्या रात को बाहर निकल सकती? देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर हम पूरा इंश्योर किया है और इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे। ये खवातीन भी यहाँ पर आजादी के साथ पाकिस्तान में घूम सकती हैं और मर्द भी घूम सकते हैं और बच्चे भी घूम सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात के हवाले से हम पूरी जिम्मेदारी से टेलीविजन पे मैं आपसे वादा करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हम पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो नोटिस लेने वाले, अभी आपने बात की नोटिस लेने से कुछ नहीं होता, हम नोट लेने वालों के भी अदवार को देख चुके हैं। आप ये कह रहे हैं, पूरी कोशिश करनी है कि इस हवाले से फ्यूचर में कोई ऐसा वाक़या ना हो। नासिर साहब, आप कह रहे हैं कि पंजाब की खवातीन रात को शाम को ड्राइविंग करने के लिए निकल सकती हैं, लेकिन हुकूमत ये इंश्योर करेगी और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के आईन में, देखिए CCPO साहब ने कई कहा है, वो पाकिस्तान का आईन कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को अपनी जिंदगी आजादाना तौर पे गुजारने के हवाले से मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी और रियासत उनको सहूलतें फराहम करेगी। आप बार-बार एक ही पॉइंट पे करके तमाम मामले की तरफ से आवाज उठा के दूसरी तरफ जाने की कोशिश दोबारा आपसे नहीं पूछूंगा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दफा जवाब दें, मैं आपसे दूसरी बार नहीं पूछूंगा। हमें पूरी जिम्मेदारी से एनफोर्स करेंगे, यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान में खवातीन को जो आजादी आईने पाकिस्तान ने दी है उसके मुताबिक ना सिर्फ वो जिंदगी गुजारें बल्कि फ्यूचर में इस तरह के गैर जिम्मेदार ऑफिसर को डिफेंड कर रहे हैं और पूरी कौम देख रही है कि आप किस तरह से गैर जिम्मेदार ऑफिसर को डिफेंड कर रहे हैं। हसन मुर्तजा साहब, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, आप जवाब ही नहीं दे रहे ना, कोई इस तरह का कोई आप जवाब ही नहीं दे रहे। बार-बार कह रहा हूं कि हमने इस मामले में एक कमेटी बनाई है जो कि हर लिहाज से हर पहलू के ऊपर तहकीक करेगी। जो बंदा इसमें अवाम के अंदर हैरासमेंट फैलाने का, उसके अलावा से जो गैर जिम्मेदारी जहां पर बरती गई
گئی ہے اس کو قرارِ واقعی سزا دی جائے گی. میں آپ کو حسن پورے مرتضیٰ واقعے کے اوپر صاحب پنجاب حکومت کے ترجمان ناصر سلمان صاحب یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ قرار واقعی سزا دی جائے گی اس واقعے کے مجرموں کو ثانیہ ساہیوال کی طرح. آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی اویس اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم اگر آپ دے دیں. حسن صاحب آپ سارا ٹائم لیجئے, آپ جواب دیجئے. میں جب میں ٹیلی فون لائن پہ ہوں نا وہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو اس وجہ سے بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جی پلیز. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. میں گزارش کرتا ہوں کہ ناصر صاحب نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چینی پر نوٹس لیا تھا اس سکینڈل پر اور ہم نے کمیشن بنایا تھا. تو اس کمیشن کا کیا نتیجہ آیا جس میں انہوں نے کمیشن نے گنہگار جن لوگوں کو کیا, کیا ان کو حکومت پاکستان نے سیف ایگزٹ نہیں دیا؟ کیا ان کو رات کی تاریکی میں جہاز میں بٹھا کے لندن نہیں پہنچا دیا؟ کیا کیا اس چینی کے سکینڈل میں؟ 45 روپے کی چینی آج 100 روپے میں مل رہی ہے. کیا وہ مسئلہ نوٹس لینے سے حل ہوا ہے یا غریب آدمی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے؟ دوسری عرض میں یہ کروں گا کہ ثانیہ ساہیوال پر بھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی نے ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دی اسمبلی کے اندر آ کر اور انشور کروایا کہ ہم کسی آدمی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے اور یہ کیسا کولیٹرل ڈیمیج ہے کہ جس میں آپ نے حسن صاحب سنیے گا. میری عرض سن لیں ذرا نا اویس صاحب, اگر میری عرض سن لیں. اور چھوٹی سی تکلیف پر مراد سعید صاحب کی چیخیں نکل جاتی ہیں. چھوٹی سی تکلیف ہو نا تو وہ اچھل کر بیانات دے رہے ہوتے ہیں. اب کل سے پرسوں سے یہ واقعہ جب سے ہوا ہے آج تک ان کی ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی. ڈائریکٹلی ان کی وزارت جو ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے اور وہ بول تک نہیں رہے. ہم کیسے یہ چیز مان لیں کہ آئندہ نہیں ہوگا؟ حسن صاحب آپ کی یہ ساری تنقید درست ہوتی. حسن صاحب سن لینا, حسن صاحب سن لیں. مجھے لگتا ہے کہ ناصر سلمان صاحب کو یہ سوال بہت پسند آئے گا کہ ستمبر 1996 میں میر مرتضیٰ بھٹو کو جن پولیس افسران نے قتل کیا تھا ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا سزا دی تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے سزا نہیں دینی. اویس صاحب آپ خود ایک پڑھے لکھے سمجھدار شہری. سر آپ کی حکومت نے کیا سزا دی تھی؟ سر میری عرض سنیں نا, سزا جزا دینا یہ عدالتوں کا کام ہے, حکومتوں کا کام نہیں ہے. اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا تھا. ہم تو جو پروسیکیوشن ہے ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. میں پوچھتا ہوں کہ مناوا کے اندر 2 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے, اس کا کیا انہوں نے کیا ہے؟ گجرا والا حافظ آباد میں ہوئے ہیں واقعات بچیوں کے ساتھ زیادتی کے, ان کا کیا کیا ہے؟ 10 محرم کو حسن صاحب میری بات سنیں. 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 آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے کہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, آپ لوگ سب پولیس ڈپارٹمنٹ کو اپنی مرضی کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ حسن مرتضیٰ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ناصر سلمان صاحب, اس طرح کے واقعات پی ایم ایل این کے دور میں بھی پیش آئے, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی پیش آئے, متعدد ایسے واقعات ہیں اور آپ کے بھی دور میں پیش آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیس کو سیدھے راستے پر لانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں چاہتا تھا کہ یہ پروگرام آج سیاست کی نظر نہ ہو. دیکھیں میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں ماڈل ٹاؤن میں پولیس کے ذریعے کیا کام کروایا گیا. اس کو اس دور میں اور آج کا جو واقعہ ہے جو ہمارے پورے پاکستان کو, اس میں کئی لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ ہم ایز اے قوم کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت. دیکھیں میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں
ذمہ داری سے سوچنا ہوگا کہ جو ادارے کام کر رہے ہیں کیا وہ درست کر رہے ہیں، لیکن جو ماضی میں ان اداروں کے ساتھ کیا گیا، ناصر جو صاحب بھرتیاں آپ کی گئی، پنجاب پولیس جو کے کسی پنجاب آئی جی کو پولیس- ٹکنے نہیں میں دیتے، آپ کو پھر بار بار کہوں گا ہر کہ 4.5 ماہ بعد آپ جاتی پنجاب امرا کے پولیس اندر کا آئی جی آپ کو تبدیل کر اندازہ دیتے ہے کہ کتنے پولیس والے تھے وہاں؟ 1200۔ آج پورے پاکستان میں وزیر اعظم کا ایک کیمپ آفس نہیں ہے۔ میں اس پہ آج بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز فار گاڈ سیک آج ہمیں سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے، سیاست کی نظر اس پروگرام کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پورے پاکستان کو گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو نہ صرف اس کا کلا کما کیا جائے گا بلکہ اس کے اندر جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے وہ کوئی پولیس آفیسر ہے جس کی غفلت ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی موٹر وے پولیس ہے جس نے غفلت کی ہے، چاہے کوئی ادارہ ہے جس نے غفلت کی ہے، ہم اس کو انشور کر رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے رسپانسبلٹی کو فکس کریں اور فکس کرنے کے بعد اس کا سد باب کریں۔ اس طرح کے واقعات کے حوالے سے پوری قوم شرمسار نہیں ہے بلکہ غمزدہ بھی ہے۔ ایسی ہی یقین دہانیاں آپ ثانیہ ساہیوال پہ بھی کروا رہے دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا یہاں پر، اس کے بعد 5 سال تک لیکن یہ ان طرح کی باتوں کو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس واقعے میں پوری قوم کو غم کے اندر مبتلا کیا ہے۔ ان بچوں کے لیے ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ واقعات پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی کی خبر دیکھتے ہیں، آج تک ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ سی سی پی او صاحب نے کیا کہا ہے۔ ابھی تک میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس کا علم نہیں ہوا، اگر علم ہوگا تو وہ نوٹس لیں گے۔ ویسے ذرا بات ہو 2 منٹ میں عمران خان صاحب کا بیان آ جاتا ہے، تو آج کیا وہ عمران صاحب سو رہے ہیں کہ پنجاب حکومت سے کم کم نوٹس نہیں؟ عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے، مرزا صاحب انہوں نے کہا کہ موٹر وے پر اس طرح کے واقعات کی اجازت نہیں دیں گے، اجازت نہیں دیں گے۔ جی یہ کہا ہے انہوں نے۔ بھائی جان کس نے دینی ہے؟ اس کا تفظ کس نے کرنا ہے؟ یہ اس قوم کا دیکھیں، اگر آج جو فرانس ایک عورت کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہماری بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے، لوگ باہر سے کیسے آئیں گے؟ اور ہمارے سی سی پی او صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ فرانس نہیں ہے۔ بھائی جان اللہ کے فضل سے یہ پاکستان ہے، اور آپ تو کہتے ہیں یہ مدینہ ریاست میں، اور مدینہ ریاست میں ایسا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینہ ریاست میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ بھائی جان نہیں، اگر آپ مدینہ ریاست کہتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے۔ مدینہ ریاست کی بات کریں، پھر آپ مدینہ ریاست کر رہے ہیں، یہ بات نہ کریں۔ صرف آپ کو ایک بات آتی ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ کون این آر او مانگتا ہے؟ لیکن اس نے عامر کینی صاحب کو این آر او دے دیا، جنگیر ترین صاحب کو این آر او دے دیا، خسرو مختار صاحب کو دے دیا، اعظم سواتی صاحب کو این آر او دے دیا، ظفر مرزا صاحب کو دے دیا، ندیم بابر صاحب کو دے دیا، رزاق داؤد کو دے دیا، زلفی بخاری صاحب کو دے دیا، غلام سرور صاحب کو دے دیا، آسم سلیم صاحب کو دے دیا۔ ابھی کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا۔ بھائی کسی کو این آر او کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کو جو آپ نے وعدے کیے تھے، جو آپ تعلیم کی بات کی تھی، جو آپ عوام کے تفظ کی بات کرتے تھے۔ ناصر صاحب آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کیس کا انجام بھی بقیہ کیسز کی طرح ہوگا؟ ناکامی آپ کو دیکھیں اس معاملے کے اندر میں پوری ذمہ داری سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری نیت اور ہماری ڈائریکشن درست سمت پہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام کے شروع میں بتایا ہے کہ فوری طور پہ اس پہ ہم نے ہائی لیول کی کمیٹی، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں راستہ نہیں ہے، اس کو یہ ہم نے مینڈیٹ دیا ہے۔ اس میں ہوم سیکریٹری صاحب ہیں، اس میں راجہ بشارت صاحب وزیر قانون، میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں مینشن کیا کہ وہ وہاں پر گئے اور اس کے حوالے سے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔